السلام علیکم میرے پیارے ہم وطنوں پاکستانیوں، آج پھر حاضر ہوں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنے کے لیے، اور وہ ضروری باتیں ہیں کہ جو اب اس وقت ملک میں حالات چل رہے ہیں کہ جتنے غدار ہیں وہ ڈرنے لگے ہیں۔ امید بنی ہے پھر سے، عمران خان صاحب تو کہتے رہتے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب، کہ لیکن اب انہوں نے کل جو تقریر کی ہے گلگت بلتستان میں پرسوں، میں اس کے بھی کچھ آپ کو اہم نکات دکھاؤں گا اور سناؤں گا کہ انہوں نے کچھ ایسے اعلان کیے ہیں کہ اب جو ہے غداروں، یہ نواز شریف جیسے غدار اور رانا ثناء اللہ اور یہ ساری نون لیگ جو پریشر گروپ ہے، جو کہ مافیا اور بدماشوں کا گروپ ہے، جس کو غلطی سے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور دوسروں نے سپورٹ کر کے پاور میں لائے، اور آج یہ وہ انجام کر رہے ہیں۔ ان کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب دیکھتے ہیں کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور کس کو پسینہ آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر آج کی جو پریس کانفرنس ہے رانا ثناء اللہ عرف شیطان کی، حیرت انگیز ہے کتنی گہری جڑیں ہیں ان قاتلوں کی، ان مافیاز کی، ان سمگلروں کی، ان ہیروئن بیچنے والوں کی، ان پورنوگرافی کی اور چائلڈ پورنوگرافی کی پشت پناہی کرنے والوں کی، کہاں تک ان کے شکنجے میں ہے پاکستان کے عوام، کہ ان کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا۔ اس نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اور عدالت پہ الزامات لگائے ہیں اور دبے لفظوں میں عدالتوں کو دھمکیاں دی ہیں، دیکھتے ہیں عدالتیں کیا کرتی ہیں۔ کہ انہی کے کہنے پہ احتساب عدالتوں میں 120 عدالتیں بنانے کے لیے حکومت سیریس ہے، بنا رہی ہے۔ اب ان کی چیخیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں، اب ان کی ٹانگیں کانپنی اور ان کے پسینے آنے شروع ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں سے کیا کہتے ہیں پنجابی میں، چونا شروع ہو گیا ان کے اندر سے ہر چیز۔ اب لیکن کب دیکھے گی وہ عوام وہ دن کہ جس دن ان منحوسوں پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہوا ہمارے ملک کی عوام دیکھے گی، اور ان کو پتہ چلے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ انہوں نے جتنے بچوں کے ساتھ ظلم کیے ہیں، کتنے لوگ غربت کی لائن کے نیچے زندہ رہ رہے ہیں، سسک کی زندگی گزار رہے ہیں، کسی کے لیے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اور آج کے جو اعلانات ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے کہ ان صنعت کاروں کو بجلی میں جو سہولتیں دی جا رہی ہیں اور عام لوگوں کے لیے بھی پیکیج آ رہے ہیں کرونا کی وجہ سے، کچھ جب لاک ڈاؤن یا اللہ نہ کرے دعاؤں میں یاد رکھیں کہ پاکستان میں یہ حالات نہ ہوں، اس طرح کے زیادہ نہ پھیلے، تو پاکستان کی صنعت چلتی رہے، غریب مزدور کا گھر چلتا رہے۔ ان کے لیے کئی قسم کی سہولتوں کے اعلان کیے جا رہے ہیں، اور کئی قسم کی باتیں، وہ ساری باتیں آپ سے کروں گا چھوٹی چھوٹی تھوڑی۔ تو بات شروع کرتا ہوں کہ عمران خان نے جو تقریر کی ہے، لیجیے پہلے میں آپ کو سناتا ہوں۔ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو پروونشل سٹیٹس دینا ہے، جو ان کی ڈیمانڈ تھی بڑی دیر کی، اور یہ یو این سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن کے بیچ میں رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ خاص طور پہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ اپنے کمزور طبقے کو اٹھایا جائے، جو 25% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ سب سے بڑی پرائرٹی ہے کہ ان کو ہم کیسے اوپر لے کے آئیں، اور دوسری جو پاکستان کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں، سیاستدان کہتے ہیں، وہ پوری طرح آج ہماری پاکستانی فوج کے اوپر اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر پورا ڈسکریڈٹ کرنے کا ان کو پروگرام بنایا ہوا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے 30 سال سے
इस मुल्क को लूटा है, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे होंगे। और मैंने दूसरी बात कही, जिस चीज में पाकिस्तान का फायदा है उस चीज में इनका नुकसान है, और जिस चीज में इनका फायदा है वो पाकिस्तान को नुकसान है। ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह मुझे ब्लैकमेल करें और मैं इनको एनआरओ दे दूं, यानी कि इनको माफ कर दूं जो इन्होंने इस मुल्क का पैसा चुराया। मैं आज अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि अगर ये ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। लेकिन नुकसान मुसलमानों को तब सबसे ज्यादा पहुंचाया मुसलमानों के मीर जाफर और मीर सादिक ने। ये वो गद्दार थे जो अंदर से साजिश करके मुसलमानों को इन्होंने उन कौमों को गुलाम बना दिया सिर्फ जाती फायदों के लिए। और आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिकों को देख रहे हैं। मैं आज अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं कि इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ नहीं करेगा। लेकिन अब मैं कानून की बालादस्ती के ऊपर उतना ही जोर लगाऊंगा। जो स्टेट के इदारे हैं इनको अब मैं खुद देखूंगा कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करे, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। ये सारी कौम देखेगी। शुक्रिया। यकीनन आपने इस तकरीर के कुछ हिस्से सुने होंगे, पहले भी सुने होंगे। अब जिस पर आए मैं बयान करना चाह रहा हूँ कि ये वो बातें जिनको सुन के इनको जो है अब पसीने छूटने शुरू हो गए हैं इन वतन फरोश गद्दारों के। ये जो अब ये नया गद्दार जो उछल के बाहर आया गंदे अंडे की तरह से,